پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس بھی وزیر اعظم کو ایک مرتبہ بلا لیا اس کا انجام بالآخر فراغت کی صورت میں ہی ہوا، خواہ وہ نواز شریف ہوں یا یوسف رضا گیلانی۔ لہٰذا وزیر اعظم عمران خان کی طلبی کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کا بھی ماضی کے وزیر اعظم والا انجام ہوگا یا وہ بچ جائیں گے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق سینئر فوجی افسران کے خلاف سانحہ APS میں کارروائی کرنے میں ناکام رہے تو عدالت کی جانب سے ان پر فرد جرم بھی عائد ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت میں فارغ کیا تھا کیونکہ انہوں نے صدر آصف زرداری کے خلاف سوئس عدالتوں کو خط لکھنے سے انکار کیا تھا۔ 10 نومبر کے روز عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کو طلب کر کے ان کی سرزنش تو کی، لیکن انہیں اپنے احکامات پر عمل درآمد کے لیے 4 ہفتوں کا وقت بھی دیا ہے، جس کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے کسی وزیر اعظم کو طلب کیا ہو۔ ماضی میں بھی کئی منتخب وزراء اعظم کو کئی مرتبہ سپریم کورٹ میں طلب کیا جا چکا ہے اور ان کا انجام فراغت پر منتج ہوا تھا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے عمران خان کو ہدایت کی ہے کہ حکومت آرمی پبلک اسکول کے واقعے میں ملوث اعلیٰ سیاسی اور عسکری شخصیات کے خلاف سخت کارروائی کرے اور 1 ماہ میں اس حوالے سے رپورٹ تیار کر کے عدالت میں پیش کرے۔ وزیر اعظم نے بھی عدالت کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے دور میں توہین عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا پڑا تھا۔ جب نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران مسلم لیگی کارکنوں نے عدالت پر دھاوا بولا تو تب سجاد علی شاہ ہی چیف جسٹس تھے۔ تاہم بعد میں سجاد علی شاہ کے ساتھی ججز نے حکومتی ایما پر بغاوت کر کے انہیں معزول کر دیا تھا۔ بعد ازاں نواز شریف وہ پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں 12 اکتوبر 1999 میں گرفتار کر کے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ تاہم پیشی سے قبل انہیں جنرل پرویز مشرف کی مارشل لا انتظامیہ نے جبراً عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس لیے تکنیکی طور پر وہ حاضر سروس وزیر اعظم نہیں تھے، گو کہ آئینی طور پر وہ وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد وہ بطور اپوزیشن رہنما میمو گیٹ پہ سپریم کورٹ میں مدعی کے طور پر پیش ہوئے، جبکہ پینما کیس میں سپریم کورٹ کے حکم پر قائم کردہ JIT میں بطور وزیر اعظم بھی پیش ہوئے تھے۔ اپنی معزولی کے بعد بھی وہ دسمبر سن 2018 کو محکمہ اوقاف کی زمین کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے روبرو پیش ہوئے تھے۔ بعد ازاں اپریل سن 2012 میں سپریم کورٹ نے تب کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو NRO عمل درآمد سے متعلق مقدمے میں عدالتی فیصلے کے مطابق سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر اور توہین عدالت کا مرتکب ہونے پر سزا سنائی تھی۔ جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے انہیں توہین عدالت میں جب تک عدالت کا وقت ختم نہیں ہوتا تب تک کی سزا سنائی، جس کا دورانیہ 1 منٹ سے کم تھا کیونکہ سزا سنانے کے ساتھ ہی عدالت برخاست ہو گئی۔ تاہم اس سزا کے باعث وہ سزا یافتہ افراد میں شامل ہو گئے اور قانون کے مطابق سزا یافتہ فرد عوامی عہدے کا اہل نہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ کی وضاحت پر 19 جون 2012 کو وہ پارلیمان کی رکنیت اور وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف کر دیے گئے۔ گیلانی اس کیس میں 2 دفعہ بطور وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے تھے۔ گیلانی کی سپریم کورٹ سے برطرفی کے بعد پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم نامزد کیا۔ انہیں بھی بطور وزیر اعظم NRO پر عمل درآمد سے متعلق مقدمے میں سپریم کورٹ کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔ تاہم انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ سپریم کورٹ ہدایات کی روشنی میں سوئس حکام کو خط لکھا جائے گا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے کرائے کے بجلی گھروں کی تنصیب کے بارے میں از خود نوٹس لیا اور جنوری 2013 میں بجلی گھروں کے بارے میں ہونے والے معاہدوں کے مقدمے میں راجہ پرویز اشرف سمیت 16 افراد کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا۔ لہٰذا اس لحاظ سے وزیر اعظم عمران خان خوش قسمت ہیں کہ عدالت نے انہیں محض سرزنش کے بعد جانے دیا اور 4 ہفتوں میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی خوش قسمتی کا ستارہ یوں ہی چمکتا رہے گا یا سپریم کورٹ کے ہاتھوں بجھ جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔